انسان خسارے میں ہے، وہ اس کی مدد کرے تو متکبر ہو جاتا ہے، اور اس کو جب وہ طاقتور کر دے تو وہ لوگوں پہ غیظ و غضب کرتا ہے، جب اس کو بے سہارا کر دے پھر روتا دھوتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں غمگین ہوں، میں مسکین ہوں، میں پریشان حال ہوں۔ جب اس کے دن اچھے آتے ہیں تو وہ دوسروں کے ساتھ بدماشی کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ تکبر کرتا ہے۔ انسان اس لیے خسارے میں ہے، اور یہ وقت بڑا بے رحم ہے کیونکہ یہ ایسے واقعات دکھاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے وقت کی قسم کھائی اور ساتھ فرمایا کہ انسان عموماً نقصان میں ہی ہے، مگر اللہ پاک نے ایکسیپشنز ارشاد فرمائی، سوائے ان لوگوں کے، فرمایا کہ جن میں 4 چیزیں جمع ہو گئیں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان کن چیزوں پر ہے؟ اللہ کی ذات پر ہے، اس کے ایک ہونے پر ہے، اس کے قادر و مطلق ہونے پر ہے، اس کے سب سے طاقتور ہونے پر ہے، اس بات پر ایمان ہے کہ ہر شے اسی کی طرف سے آتی ہے، ہر شے نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ چاہتا ہے تو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ چاہتا ہے تو نہیں پہنچتی ہے، وہ چاہتا ہے تو خیر پہنچتی ہے، وہ چاہتا ہے تو نہیں پہنچتی۔ ہر شے جو اللہ پاک سے متعلق ہے اس پر ایمان کامل ہونا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر کامل ہونا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے محبوب ہیں، ہمیں حضور سے پیار ہے، حضور سب جانتے ہیں، حضور اللہ کے سب سے مقرب بندے ہیں، حضور کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں ہے، حضور واحد اللہ کی تخلیق میں ہیں جو سب میں زیادہ اور ہر شے کو جانتے ہیں، حضور ہمیں سنتے ہیں، حضور ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، حضور اپنے غلاموں کا بھلا کرنے والے ہیں، اور حضور یوم محشر ہمیں بچانے والے ہیں۔ اس سے متعلق اور آقا علیہ السلام کی ذات کے متعلق جو بھی عقائد ہیں ان پر ایمان رکھنا، صحابہ کرام پر ایمان رکھنا، اہل بیت اطہار پر ایمان رکھنا، اولیاء اللہ پر اور ان کی زندگیوں پر ایمان رکھنا کہ اللہ پاک نے ان پر کس طرح مہربانیاں کی ہیں۔ ہر وہ امور جو ایمان کے چیپٹرز اور سبجیکٹس میں آتا ہے، ان چیزوں پر ایمان رکھنا۔ فرمایا کہ وہ لوگ جن میں 4 چیزیں جمع ہوئیں ان میں ہر طرح کا ایمان، مقصد اپنے بیلیف سسٹم میں اور تھاٹ پروسیس میں کلیئر ہوئے، کنفیوزڈ سٹیٹ کے مالک نہ ہوئے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ لوگ جو ہر چوتھے دن ڈاؤٹس میں گھر جائیں، ان کے سوالات ہی ذہن میں ختم نہ ہوں، ہر دوسرے دن کبھی شیخ کے بارے میں ڈاؤٹ کریں، کبھی جس کام اور دین کی خدمت کرتے ہیں اس پر ڈاؤٹ کریں، کبھی اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے متعلق ڈاؤٹ کریں، کبھی آخرت پر ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جائے، کبھی دنیا کے معاملات میں، کبھی پریشانی اتنی طویل ہو جائے کہ وہ ڈاؤٹ کرنے لگ جائیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو ایمان سے پیچھے کر دیتی ہیں۔ تو اسی طرح دوسری حصہ جو ہے وہ فرمایا کہ جو اعمال صالحہ، یعنی عمل ایمان کے ساتھ پھر ساری زندگی اعمال صالحہ پہ گزاری، اپنے ذاتی اعمال بھی اور حقوق العباد سے متعلق بھی، لوگوں کی حق تلفی نہ کی، لوگوں کے لیے آسانیاں کی، لوگوں کی تکلیفیں دور کی، لوگوں کے مددگار رہے عمر بھر۔ پھر تیسری چیز کہ ہمیشہ جو حق جانا وہی کہا، حق کے ساتھ کھڑے ہوئے، اگر سمجھے کہ یہ ذات، یہ شیخ، یہ شخصیت حق پر ہے، یہ تحریک حق پر ہے، پھر ڈٹ گئے، اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ اور چوتھی چیز کہ جتنے بھی تانے، جتنی بھی مشکلات، جتنے بھی مصائب علام آئے اس پر صبر کرتے رہے۔ فرمایا یہ 4 چیزیں جس میں جمع ہو گئیں اللہ پاک اس کو خسارے سے نکال دے گا۔ کیا بات سمجھ آئی؟ کہ جو خسارے میں ہو وہ فانی ہے، یعنی فنا ہو جائے گا، اور جو خسارے میں نہ رہے وہ باقی ہے، یعنی وہ باقی رہے گا، اس کا وجود باقی رہے گا، اس کا شعور باقی رہے گا، اس کا تذکرہ باقی رہے گا۔